ہر ایک کو ایک متعین زندگی ملی ہے. غیر مسلم ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت واقع ہوتی ہے تو ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے جس سے ہم مر جاتے ہیں، حالانکہ ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اسلام نے کیا بتایا، اللہ اس کے رسول نے کیا بتایا کہ جس وقت تم مرتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ، مگر حقیقت میں تمہیں اسی وقت مرنا تھا، اس سے ایک سیکنڈ بھی تم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر قاتل کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ایک شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا تو جس کا قتل کر دیا تو مقتول کو تو اسی وقت مرنا تھا نا، اس کی تو زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو، اردو تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں نا. تو قاتل نے تو وہی کام کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب مقتول نے مرنا ہی اسی وقت تھا تو ظلم کیسا، زندگی چھیننا کا کیا مطلب؟ وہ تو مرنا تھا، وہ تو ہر آدمی ایک متعین زندگی لے کر آیا. ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جب قاتل نے اس کو قتل کیا جس بندے کو، تو اس نے اسی وقت مرنا تھا، تو پھر قاتل کو سولی پہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ بات قاتل کو معلوم تھی کہ اس نے اس وقت مرنا ہے بھائی، یہ لکھا ہوا تو تھا، یہ تو اللہ کو معلوم تھا نا. لیکن قاتل کو کس نے بتایا کہ یہ تم نے جس کو قتل کرنا ہے وہ اس کی زندگی اتنی ہی ہے؟ قاتل کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اور قاتل کو اسی بات کی سزا ملتی ہے. قاتل کو اسی کی سزا ملتی ہے. تم نے تو اپنے علم کے مطابق وہ کام کیا ہے جس کے تم مجاز نہیں تھے. چلتا پھرتا ہنستا کھیلتا انسان جو دیکھنے سے لگتا تھا کہ ابھی اس نے مزید زندہ رہنا ہے، تم نے کیا کیا؟ اس سے اس کی زندگی چھین لی ہے. تو تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے، اس لیے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے زندگی چھینی، تم نے کیوں اس کو جان سے مارا، لہذا تمہیں بھی مارا جائے گا. لہذا تم جب سولی پہ لٹکو گے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہو رہا. ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا نا کہ اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑ مارنا، اس لیے میں نے مارا ہے. تو اس نے جواب میں مکہ مارا، اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا، پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا. تو لکھا ہوا جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے میں اس میں روح پڑتی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا. کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ، لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے. ابھی زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا. اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے 1 گھنٹے کے بعد مر جائے گا. کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 4 سال کے بعد مرے گا. کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے 80 سال تک جیے گا. ابھی میں ایک بزرگ سے ملا کل، 80 سال ان کی عمر ہے، دیکھنے میں 60 سال کے بھی نہیں لگتے وہ. تو مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں، ہمیں سوال کرنے دیں. کیا سوال؟ میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، 80 سال کی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ، آپ تو بالکل جوان ہیں، ایسے چل پھر رہے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ نہیں کھاتے، اس لیے ماشاءاللہ، یعنی بہت کم کھاتے ہیں وہ، اس لیے ماشاءاللہ اتنی عمر ہے. ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو؟ کھانے کو. تو بھائی یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کھانے سے ہی تو عمریں کم ہو رہی ہیں. کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی، صحت اچھی ہوگی. تو ہر ایک کی عمر ہے. کسی کے بارے میں فرشتے نے لکھ دیا 100 سال جیے گا وہ. اب جس کے بارے میں 100 سال لکھ دیا، اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے، گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی، اس کو کوئی بھی گولی نہیں لگے گی. کتنے لوگ ہم نے دیکھے، میرے نانا تھے 40 سال کی عمر میں ان کو شوگر ہو گئی تھی. تو اتنی خطرناک شوگر کہ بس ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے ابھی مرے. ہر تھوڑے دن کے بعد اطلاع آتی تھی بھئی نانا جی بیمار ہو گئے ہیں، بس اب تو دنیا سے جانے والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں. جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے، جو ان کی عیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے، جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے. نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے. سرگودا میں رہتے تھے، آپ وہاں سرگودا کے ہیں جانتے ہوں گے. 99 سال میں ان کا انتقال ہوا. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشتہ دار پاکستان سے جمع ہو گئے. ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں.
بستر پہ لیٹ گئے تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے بہت, اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے. ہمارے ایک ماموں مرچنٹ نیوی میں کیپٹن بھی ہیں, تو وہ شپ چھوڑ کر آ گئے کہ میرے ابا کا وہ جنازہ اٹھنے والا ہے, ان کی موت ہونے والی ہے, آخری وقت میں اپنے ابا کے ساتھ گزاروں گا. کمپنی نے کہا کہ آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. انہوں نے کہا نکال دو مجھے جاب سے. پھر آنکھیں بند ہوئی, دوبارہ کھل گئی. وہ سارے رشتے دار واپس گئے جو ان کی میت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے, کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بھائی ابھی مر رہے ہیں. پھر بچ گئے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ 5-6 سال زندہ رہے.